أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. آج کے دور میں ہمارے معاشرہ میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان بے شمار معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو کہ پورے معاشرے کے افراد کو گھن کی طرح کھائے چلی جا رہی ہے، جس نے لوگوں کا سکون برباد کیا ہوا ہے، گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان، نسلوں کی نسلیں تباہ کیے جا رہا ہے، وہ مرض، وہ بیماری جنات و جادو اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں آپ لوگ جانتے ہیں کوئی شاذ گھر ایسا ہوگا کہ جس میں یہ بیماری نہ ہو، کوئی شاذ گھر جسے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہو، ورنہ کسی گھر میں کوئی عورت، کسی گھر میں کوئی مرد، کسی خاندان میں کوئی بچہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ چیز عام سی نہیں۔ آدمی سمجھے کہ عام سی بات ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے کچھ بھی کروا دیتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 جس کے میں چند کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا، اور ان کا کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ گویا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس جادوگری کو، اس سحر کو کفر قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس گناہ کا کفر ہونا اور جادوگر کا کافر ہونا، اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ جادوگر کی اس سے چھوٹی دوسری کوئی سزا نہیں ہے، اور جادوگروں کو قتل کروایا گیا، باقاعدہ یہ سزا نافذ کی گئی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جب سلطان کی طرف سے اس بیماری کو روکنے کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو یہ روز بروز تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاک و ہند میں ہمارے یہی عالم ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دوا، اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی، نازل نہیں کی کہ جس کا علاج نہ بھیجا ہو۔ اللہ نے علاج بھی بھیجا ہوا ہے، لیکن علاج ہر آدمی نہیں جانتا، یہ تو معروف ہے۔ اگر ہر آدمی علاج جانتا ہو تو پھر ڈاکٹروں کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہیں، ان کا علاج کرنے والے معالج بھی ہیں، جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے معالج یا ڈاکٹر الگ ہیں، اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے روحانی معالج الگ ہیں۔ ان روحانی معالجین میں سے اسپیشلسٹ ہمارے فاضل ساتھی محترم مہمان شیخ محمد اقبال سلفی صاحب نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ ان خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں ایک جانی پہچانی شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے منہ پہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں نے ذاتی طور پر بعض ساتھیوں کے مشورہ سے ان سے درخواست کی ہے کہ دینی واعظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، آج ہمیں اپنی معالجانہ صلاحیتوں میں سے وہ علاج، پہلے بیماری، اس کی تشخیص اور پھر نسخہ اور علاج ہمیں بتائیے کہ کیا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ نظر بد جو بظاہر کہتے ہیں جی اس کو نظر لگ گئی ہے، معمولی بات سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کی آدھی سے زیادہ موتیں نظر بد کے نتیجہ میں ہوتی ہیں۔ 50% سے زیادہ اموات، ان کا سبب کیا ہے؟ نظر بد۔ آدمی اچھا بھلا چل رہا ہے، بچہ اچھا بھلا کھیل رہا ہے، دیکھتے دیکھتے لپیٹا گیا۔ اور یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی پیش آئے۔ نظر بد کا علاج کیا ہے؟ تعویذ گنڈوں کا علاج کیا ہے؟ جنات و جادوگری کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں شیخ اقبال صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو اس بیماری میں مبتلا لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگوں کو بیمار کرنے کے سلسلہ میں شب و روز کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، اس کفر سے ان کی جان چھوٹے اور لوگوں کی ان لوگوں سے جان چھوٹے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اسلم تسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں آیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ یہ کائنات کے اس بندے کی بات ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے میری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، اس کی امت امتوں کی سردار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت
المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی زیر عطاب ہے تو وہ مسلمان ہیں. جس کے پاس مال ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس بھوک ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تورات کے چند عبارت پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہ لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری ہی اتباع کرے تو نجات کو پائے. بھائیو، اللہ نے جس کو ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہمارا رہنما قیامت تک کے لیے بنایا، اس کی امت کا آج یہ حال ہے کہ ایسی ایسی بیماریوں میں، ایسی ایسی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے. دوائی لیتے ہیں تو مزید بیمار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جن ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجرین تھے سارے بیمار ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے بیمار ہوئے، ایسا بخار کے سمجھ نہ آئے. انہوں نے مکہ کی تعریف اور مدینہ کو، اس کے بارے میں انہوں نے شاعر کہنے شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کافی فکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے کی فضا سے اچھا کر دے، مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے. اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے، اور اس کے سا میں برکت ڈال. تول سے رزق ہوتا ہے، اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا. مدینے کے پاس جوفہ ایک جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی روٹین کے مطابق بیٹھے اور آپ نے فرمایا، آج میں خواب دعا کر کے سویا تو اللہ نے مجھے خواب دکھایا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی، لمبے قد کی عورت کالا لباس پہنے ہوئے کھلے بالوں کے ساتھ مدینے سے نکل کر جوفہ کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد جتنے صحابی بیمار تھے سب ٹھیک ہو گئے. اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ وہ بیمار فزیکلی نہیں تھے، اسیبی بیمار تھے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمارے تک یہ پیغام پہنچایا کہ دوا اور دوا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اللہ قدرت رکھتے ہیں اس کے بغیر بھی شفا دینے میں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی رحمت اللہ عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، جس نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے، یعنی نطفے سے پہلے بچنے سے لے کر قیامت قبر تک کا طریقہ سارا بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے نا، میں ذرا سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے. یعنی نطفے سے پہلے ہمیں شریعت حفاظت کی تدبیر بتاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوا بتائی. جب دو میاں بیوی شادی کرتے ہیں، دو شادی ہوتی ہے نا، جو نکاح کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پیشانی کے بال بیوی کے پکڑ کے نا میاں
وہ ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ جبلتہا واعوذ بک من ما جبلتہا ومن خیر ہذہ جبلتہا۔ اس دعا کے پڑھنے سے جس مرد یا عورت کو کوئی جناتی شیطانی بیماری ہے، اللہ کے فضل سے وہ اسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے، اس دعا کی برکت سے۔ پھر اس سے آگے جب وہ اپنی شرعی ضرورت کے لیے ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ اس کے ساتھ وتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ تحفظ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے۔ ابھی ایک نسل آ نہیں رہی دنیا میں، ابھی وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں اسلام اس کے تحفظ کے لیے تدبیر بتا رہا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کسی کو پتا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گارنٹی فرمائی کہ جس نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے اگر ان کو کسی اولاد سے نوازا، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ جب تک دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا۔ اب جیسے ہی میں نے شیطان کا نام لیا، آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ یہ شان صرف یکتا ہونے کی میرے اللہ کی ہے کہ وہ مستوی العرش، وہ اکیلا عرش پر ہے، ساری کائنات اس کے سامنے موجود ہے، وہ نہیں حاضر، ہم حاضر ہیں اس کے سامنے۔ کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہ اکیلا سمندر پر تختہ لگائے بیٹھ کے وہاں سے ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کیا اس کے پاس بھی یہ قوت ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے، یہ اس کی ذریت ہے، کیونکہ ابلیس جنوں میں سے ہے، اور اس کے جو اولاد ہے، جو اس کے چیلے ہیں، جن یا انسان، وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے، واللہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کریں، کبھی چھوٹی بات نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سوچ لیں وہ کس بڑے کی بات ہے، اور اس کا فائدہ بھی کسے ہے؟ ہمیں۔ شیطان اس وقت بھی تھا، حملے کرتا تھا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ معراج پر جب آپ گئے تو اس نے حملہ کیا۔ یہ جو دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ لمبی دعا ہے، یہ کہاں بتائی تھی اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اگر مجھے یہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے جادو سے یہ کر دیتے۔ میری تو زبان نہیں وہ کہہ سکتی۔ میرا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اندازہ کریں کہ نطفے سے پہلے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ دو بندے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ، ان کو شیطان نے نہیں چھوا، اور تیسرا ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شیطان نے نہیں چھوا۔ عمار بن یاسر کے بارے میں پتہ کون تھے وہ؟ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، یہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے جنت سوال کرتی ہے کہ اللہ ہمیں عمار بن یاسر دے دے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ تو بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اسلام کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام جو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوئے جائیں۔ ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے، صحیح ہے، یہ علاج ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے۔ آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں، پارکوں میں جانے کے، شاپنگ کرنے کے، بازاروں میں جانے کے، یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، بلکہ قرآن میں بھی ہے۔ اس سے اتنی سلامتی ہوتی ہے، چاہے کسی کو بھی نہ پاؤ السلام علیکم کہو۔ شیطان جن اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے وہ بھاگ جائیں گے صرف السلام علیکم کہنے سے، صرف السلام علیکم کہنے سے۔ آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، یہی ہے نا۔ بستر پر جاؤ تو بستر کو پہلے جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے، ایمان ہے جنوں پر کہ نہیں؟ ہماری بد نصیبی یہ ہے اس وقت یہ جو بھرمار ہوئی نا یہ پیشہ ور خبیثوں کی، جو معالج کے روپ میں شیطان ہیں، اس کے زیادہ تر قصوروار ہم ہیں۔ ہم تعویلیں نکالتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اس میں تعویلیں کرتے ہیں، نہیں یہ تھوڑی ہے، دم کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن ہی میں ہے کہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، کیا اللہ ان لوگوں نے نہ مجھے پڑھا نہ سمجھا نہ مجھ سے شفا حاصل کی؟ اللہ قرآن کو کہے گا ان کو اٹھاؤ لے جاؤ، ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ شفا کس کی ضد ہے؟ بیماری کی۔ جیسے اندھیرے کی ضد روشنی ہے، اسی طرح جیسے قرآن نے شہد کو شفا بولا، اسی طرح قرآن بھی شفا ہے، فزیکلی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شیطان سے بچاتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں حفاظ، زیادہ آتے ہیں بچے مدرسوں میں، 4 5 اکٹھے، اچانک نابینا ہو جاتے ہیں، گلے بند ہو جاتے ہیں، ٹانگیں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں، 5 6 ایک مدرسے کے لوگ بچے ڈاکٹر آجد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیماریاں ہیں۔ ہمارے بعض علماء ہمارا یقین مچھروں پر تو بنا دیتے ہیں لیکن جن پر نہیں بناتے، یعنی کہ ایک مچھر ڈنگی آ گیا، اس نے کاٹا، اس سے بیماری پھیل گئی، بس اب مرنا شروع ہو جاؤ۔ جب جن کی بات ہوتی نہیں جی جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اشرف المخلوق ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کے بعد، صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورم فی بصری نورم فی سمعی نورم فی، یہ جسم کے ایک ایک اعضاء کی خون کی بالوں کے لیے نور کا سوال کرتے ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دعائیں ملیں گی۔ جادو سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آتی ہے، ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے سلام کرنے کے بعد پہلے آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھایا، بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن پڑھنے لگے، ہم کوئی برا کام کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو تو پہلے میری پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
آؤ اگر سمجھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤ، اس سے لے لو، وہ تمہیں دے گا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کو نہیں یہ قوت ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آج تو بات کرو نا جی گھروں میں چوری ہو جاتی پتہ نہیں چلتا، تو پتہ کیا کہتے ہیں، او یار کوئی پتر تھی تیرا لے گیا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا جنات گھر سے چوری کر سکتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں ہے۔ گھروں میں جنات ہوتے ہیں، حدیث میں ہے۔ تمہارے کھانے کے ساتھ وہ بسم اللہ کے بغیر تم پڑھے بغیر کھانا کھاؤ تو وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں۔ اگر تمہیں یاد آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہہ کر دیتا ہے، اگر تم پڑھ لو نا بسم اللہ، برتنوں کو صاف کر کے کھاؤ ورنہ شیطان اس میں سے حصہ لے لیتا ہے۔ فرمایا نا کہ اپنے انگلیوں کو چاٹ لو یا چٹوا لو، اتنا ضروری جانا کہ جو لگا ہوگا وہ شیطان چاٹ لے گا۔ شیطان سے مراد کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جنات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم سے پہلے اللہ نے پیدا کی ہے۔ میرے بھائی، یہ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک فزیکلی کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کسی وجہ سے ہوگی، زیادہ تر بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں۔ کینسر کی ٹوٹل بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹر قیاس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ کینسر لگتا ہی جن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جسم کے اندر جا سکتا ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ذرہ بنتا ہے، یہ پہاڑ بن کے نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو قوت دی، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب اس سے بچنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو عموماً یہی سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، مال ایک بندہ اٹھانے آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ حالانکہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرانے کے مال کو، کھجوریں وغیرہ تھی، ان کا پہرا دے رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مال دن بدن کم ہو رہا ہے، وہ فکر میں ہیں کہ میں پہرا تو صحیح دے رہا ہوں۔ اب وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صحیح انداز سے پہرا دے رہا ہوں مگر کم ہو رہا ہے مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پڑھ، سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے۔ اب تکلیف صحابی کو ہے، علاج کون بتا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے وہی حدیث، وہ آیت الکرسی بتا گیا۔ ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں۔ اب یہ سائل ہے اور معالج کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو آج بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں میرے ذہن میں کیوں ایسے خیال آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا۔ کیا؟ آپ نے فرمایا تو کہ آمنت باللہ ورسولہ۔ پھر آگے سورہ حدید کی آیات پڑھیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ نہ کرے کسی بہن بھائی کو یہ تکلیف ہے، یہ نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کسی پیر کا ٹوٹکا نہیں ہے، یہ صرف ہم نے نہ ڈھونڈا نہ ہمیں بتایا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حق ہمارے پاس ہے۔ اب اللہ کے نبی اس کو، وہ بیمار ہے تو اس کو شفا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی، کیا پڑھ؟ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اس نے اس کو پڑھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ایک صحابی کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند دنوں سے نماز میں بالکل خضوع ختم ہو گیا، ذرہ لذت نہیں رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پریشان ہوں۔ میں دیکھتا ہوں ایک بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آخری آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھ۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری نماز کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا۔
وہ اچھی نماز پڑھ کے اس کو وسوسہ ڈالتا تھا، دیکھو تجھے نماز ہی نہیں آتی، نماز تو دیکھو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے حالات خراب ہو گئے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، قرض چڑھ گیا ہے، سونا مٹی بن گیا ہے، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، مقروض ہو گیا ہوں، لوگوں کا دباؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو پڑھ، اللہ تجھے خیر ڈال دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے معاملات درست کر دیا۔ یہ نسخے بتا رہا ہوں، یہ ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بھیجتے تھے، اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے۔ آج تو یہ ہے نا کہ سرکار پہلے بیعت لیتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں۔ یہ کیرو بیعت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے، اللہم ربنا۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہوں، بہت ہی قرضہ چڑھ گیا ہے۔ یہ بلکہ یہاں جو تفسیر ہے اردو والی اس میں وہ واقعہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت قول اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، آج کیوں بھرمار ہے ان کی، کیوں آستانوں پر ڈھیر چڑھ گیا لوگوں کا، اس میں اہل توحید کا دعویٰ کرنے والا بھی جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمارے جیسے اس کو ٹرکا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی بیٹیاں بہنیں مائیں لے لے کر آستانوں میں جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہندوؤں کے پاس علاج کراتے ہیں اہل حدیث جا کر، کیونکہ ہم نہیں ان کو بتاتے، علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ جو آتا ہے وہ پھر اپنی لوٹ ماری میں لگ جاتا ہے۔ میرے زیادہ تر شاگرد پیشہ ور بن چکے ہیں، آتے ہیں کام کرنے کے لیے، آتے ہیں چند دن بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم جا کر دکانیں کھول لیتے ہیں، صرف نام لا جائے کہ یہ سلفی کا شاگرد ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور عوام الناس تڑپ رہی ہے، لوگ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہیں، کوئی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، علاج موجود، گھر میں موجود۔ اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہتے نیجی یہ دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں، اس کا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کاٹا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فزیکلی کاٹا تھا نا، آپ نے دعا کے طور پہ پانی اور نمک استعمال کیا، پھر اس پر فلک ناس پڑی، اللہ نے شفا دے دی۔ ایک صحابی جس کو دم کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے، میرے بھائی اللہ پر یقین کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتوں کو یقین کر کے ایک لفظ بھی اگر اس سے پڑھو گے اللہ شفا دے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، یہ بیماری ہے تو شفا کا کہا ہے۔ یہ وہی لفظ شہد کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں، یہی قرآن کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی کہے اور ہمیں شفا نہ ہو؟ پھر میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں قرآن گھر میں پڑھ رہا ہوں، اثر کیوں نہیں ہے؟ میں ٹوائلٹ کی دعا پڑھ کے گیا ہوں، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی جن تنگ کر رہا ہے۔ پھر میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے رزق کی طرف دیکھوں، اپنے معاملات کو دیکھوں، کہیں میں والدین کا نافرمان تو نہیں ہوں، کہیں میں کوئی ہمسائے کو تنگ تو نہیں کرتا، کہیں جیسے بھی آتا ہے آنے دو، یہ تو نہیں ہے میرا۔ کیوں؟ ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ پھر حرام در حرام چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس نے غیبت کی اپنے بھائی کی، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب مردہ بھائی حلال ہے نا، حلال ہے حرام ہے؟ انسان، پھر وہ بھائی بھی، پھر وہ بھی مردہ، پھر جب وہ کھایا ہوگا پھر دعائیں نمازیں ہوں گی قبول، پھر قرآن میں اثر ہوگا، قرآن میں اثر موجود، لیکن میری زبان میں اثر نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودیہ اس وقت جو وہ یہودیہ تھی، شفا اس کا نام تھا، آ کے کہتی ہے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں، ہم نا ایک ہمارا جدی دم ہے، جدی دم، وہ ہم پھوڑے پھنسی کا دم کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں کر لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ پر پڑھو، ان کے پڑھ کے سناؤ اس میں کیا ہے۔ اس نے جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میری فلاں بیوی کو سکھا دو، یعنی کہ یہودیہ ہے لیکن وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ تربتہ ارجنا بریکت بعضنا یشفی اسکیمنا باذن ربنا۔ آج بھی الحمدللہ مٹی کا دم کرتے ہیں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، بات یقین اور گمان کی ہے۔ آیا کہ میرا اللہ پر گمان ہے؟ آیا کہ میں دل سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا کہ شبرات والے دن اللہ پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ روزانہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی بیمار شفا لینے والا ہے، کوئی ذلیل عزت دینے والا ہے، کوئی بے اولاد لینے والا ہے کہ نہیں؟ یہ بات غلط ہے، صحیح ہے۔ ہم راتوں کو جاگتے ہوئے گھروں میں ہمارے منڈوے فلمیں چلتی، گانے میں الٹے سیدھی گفتگو، جب وہ مانگنے کا وقت ہے اس وقت اپنے رب کی طرف پیٹھ موڑ کر سوئے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا رحمت کا فرشتہ جو اس کے لیے اللہ نے خاص کیا وہ جاتے ہوئے اس پر لعنت بھیج کے جاتا ہے، بلکہ جن شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب وہ پیشاب ہے، یہ وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، پیسے لگ رہے ہیں جی، کیمو لگ رہی ہے جی، ہاں جی 22,000 کا ایک انجیکشن ہے۔ میں ایک سرکاری بندے کا علاج کرتا تھا، اس کی بیٹی کہتی ہر ماہ 18 لاکھ روپے کا انجیکشن آتا ہے، 18 لاکھ روپے کا، اللہ اکبر، پھر بھی وہ گڈی چڑھ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیماری ہو اور پھر شفا، علاج ہو اور پھر شفا نہ ہو؟ میرا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں باعمل بنا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ نعوذ باللہ رکھ کر گئے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا، ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ جادو سے ہے، چاہے وہ نظر سے ہے۔ اب نظر کا ہم 3 چیزوں کا علاج کرتے ہیں، اسیب کا جس کو بولنا کہ جن کا چمٹ جانا، ہم نظر کا علاج کرتے ہیں اور جادو کا علاج کرتے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے۔ ان سب سے خطرناک ترین جو چیز ہے وہ ہے نظر، سب سے خطرناک چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے، تقدیر پر جو بھاری ہوتی تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہانڈیاں میں پک جاتا ہے۔ ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی ہے۔ اب اسلام تمہیں سادگی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے پاس بہت واقعات آتے ہیں، ابھی شادی ہوئی، 2 دن ہوئے شادی ہوئی ہے، بچے کو دورے پڑنے شروع ہو گئے، اب وہ ہمارے پاس آئیں جی چاچی نے جادو کر دیا، ہاں جی، اب وہ لڑکی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا، لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا۔ جب ہم نے دیکھا علاج شروع کیا تو پتہ چلا یہ تو نظر لگی ہوئی ہے اس کو، یعنی کہ جب 40,000 کا اس کو غرارہ پہنائیں گے، 10,000 روپیہ دے کر اس کو بیوٹی پارلر سے ٹبی اس کو سیدھا کروا کے جب لوگوں کے سامنے بٹھائیں گے تو کون اس کو دیکھے گا ماشاءاللہ کر کے؟ اس کو نظر لگتی ہے، پھر تباہی مچتی ہے، پھر لڑائیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں۔ پھر نے رشتہ مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا تو اس نے جادو کروا دیا، پھر وہ بعد بخت لانتی بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹے حساب کتاب کرنے والے، انہوں نے ایسے حساب کتاب باتوں باتوں میں پوچھ لیا یا شیطانی قوت سے کر لیا اپنا حساب، پھر اس کو بتا دیا تمہارے گھر میں صفیہ نامی ہے، کون ہے وہ؟ کہتی وہ تو میری پھپھی ہے، اس نے کیا ہے، چلو جاؤ پھپھی کا گلا کاٹو۔ ایک بیماری، جھگڑا، خاندان میں عداوت، یہ کس کا کام ہے؟ شیاطین کا۔
میرے بھائی بہترین علاج پہلا، جب بھی کوئی مصیبت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بیماری آتی ہے، یہ کوئی تکلیفیں جو آتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا زبردست انہوں نے جواب فرمایا، فرمانے لگے جو بیماری تکلیف تجھے اللہ کے قریب کر دے یہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ پکڑ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو، مجھ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ پیروں کے پاس جاؤ، قبروں میں جاؤ، زندوں کے چرنوں میں بیٹھو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی قسم جتنی جلدی رب مانتا ہے ماں بھی نہیں مانتی۔ مناؤ اپنے رب کو، وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دے گا، وہی شر پیدا کرتا ہے اسی شر سے وہی بچائے گا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، یہ آزمائش ہمارے لیے اسی نے پیدا کی ہے، پھر اسی کو کہنا ہے ہم نے۔ وہ کتنا دور ہے تم سے، اتنے تو تم بھی اپنے قریب نہیں ہو جتنا میرا رب ہے تمہارے قریب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری رگ حیات کے قریب ہے۔ تم ایک بار کہو یا رب، وہ 10 بار کہتا ہے یا عبدی۔ اس رب کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کی مخلوق بے یک وقت اس کو پکارے، وہ سب کی پکار سنتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ رات کا اندھیرا کالا، یہ پہاڑی کے اوپر پتھر کے اوپر چونٹی رینگ تھی، وہ اس کے قدموں کو بھی سنتا ہے، وہ رب تیرا۔ تم اس کو چھوڑ کے نانگے بابے آستانوں پہ جاتے ہو، کہتے ہو یہ کرنی والے نے مجھے کر کے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس رب کو چھوڑ کر جب تم غیروں کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں انہی کے سپرد کر دے گا۔ پھر تم جاؤ، چاہے گھروں میں جاؤ تو چاہے درختوں پہ چڑھو، چاہے پہاڑوں میں جاؤ، ایک اللہ کا لڑ پکڑ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، چھوڑ دو سارے طریقے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے گا، روحانی اندر کی جو بیماریاں اس کی بھی، ظاہری اور باطنی ہر بیماری سے تمہیں شفا دے گا۔ دوا بھی اور دوا بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، ساری جڑی بوٹیاں بھی اللہ نے، ڈاکٹر اور سارے حکیم بھی بنائے ہیں۔ پھر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، تمہارے گھر میں ہی نمک نکلے گا، تمہارے گھر میں ہی لہسن نکلے گا، اجوائن نکلے گی، وہی پڑیا کھاؤ گے۔ اللہ تمہاری وہ بیماری جس کے پیچھے تم سالوں سے گھوم رہے تھے دنیا میں، کبھی کوئی امریکہ جا رہا تھا، وہی 2 نسخے اللہ دے گا گھر میں، وہی کوٹ کے کھا لو گے، اللہ شفا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب میرا بھائی، اگر کوئی میرا بھائی سوال کرنا چاہے تو وہ کرے، کیونکہ لمبا میں وہ کروں گا تو بولتا جاؤں گا۔ اب کئی دلوں میں ہوگی میرے کوئی بات میرے بھائیوں کی، تو وہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں، اگر میں جواب دے سکا تو دوں گا انشاءاللہ۔ جی بھائی، بھائی ایسا ہے کہ جو سوال ہو نا قریب آ جائے، یہاں تو کوئی ایسا سسٹم کر لیں کہ سوال لازمی ہونے چاہیے۔ نہیں کر سوال کرنا۔ میرا چھوٹا بھائی، اس کو 16 سال عمر ہے، 12 کلاس کا طالب علم، پچھلے 2 سالوں سے عجب عجب حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ گھر میں کیا کرتا رہتا ہے؟ عجب عجب حرکتیں کرتا۔ اچھا، پہلے ٹھیک تھا وہ؟ پہلے 2 سال پہلے ٹھیک تھا، پڑھائی میں کیسا تھا؟ پڑھائی میں ٹھیک تھا پہلے، پھر پڑھائی میں دکھنے لگتی اس کی، سوتا ہے، نیند آتی اس کو؟ سوتا نہیں رہتا، بہت نظر آتا ہے۔ اللہ اسے شفا دے۔ تو علاج نہیں کروایا آپ نے؟ میں میڈیکل لے کے گیا تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس، اچھا، وہاں پہ علاج کرا لیا، کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر تو گولیاں دیتے ہوں گے نا نشے وغیرہ کی۔ والدہ حیات ہیں؟ اب میرے بھائی یہ طریقہ سن لیں آپ، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں تحقیق کر لینا کہ کوئی بھی اس قسم کی اچانک معاملہ شروع ہو جائے گھر میں کہ بھائی خود، بیٹی، بیوی کسی جگہ سے آئے ہیں، یا اسکول میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں تو آتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی پڑھائی سے بھاگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ جب کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سر پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو زیادہ تر لوگ لے لیتے ہیں کہ کسی نے
جادو کر دیا۔ ایسے کیسز میں 100 میں سے 5 ہوتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے۔ کتنے %؟ باقی تقریباً 95%، 95% لوگوں کو نظر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے، غیر کی بھی لگ سکتی ہے، حاسد کی تو لگتی ہے۔ اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہا رہے تھے، اچانک وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے۔ ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دانستہ میں کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، پھر آپ نے اس کو ڈانٹا، غصے ہوئے، آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ بات غور سے سننا، کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دو شیزہ کا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تحقیق کر لیجئے گا، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ تو 1-2 بندوں کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ علاج بتا دیتا ہوں، کسی بھی علاج میں، کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ آزما کر اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں ڈالے ہی نہ، اگر وہ تو آزما کر پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو، ٹھیک ہے؟ اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس منظر کو پتہ چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے۔ آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی، آپ مجھے پانی دیں، تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے، ہے نا؟ ایک یہ بھی صورتحال ہے نا۔ اب وضو کرے وہ، یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا، اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرطے کہ وہ نمازی ہو، پاک ہو، استنجا وغیرہ کرتا ہو، وہ پورا وضو کرے گا۔ وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا، بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تہمت کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا، وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے؟ کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا، گارنٹی ہے، گارنٹی انشاءاللہ۔ تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں۔ 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے 1 بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ، کچھ نہیں پڑھنا، وضو کرنا ہے، جھوٹا پانی دے دیں اس کے بعد وضو کا سارا پانی، صحیح وضو کرنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا۔ اس کو میں نے اسیب پر بھی آزمایا، اس کو میں نے جادو پر بھی آزمایا تو اللہ نے اس سے شفا دی، الحمدللہ۔ یہ میرے پاس سوال ہے، یہ ایسا کوئی جس بھائی نے سوال پوچھا نا، ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ 3 دن کر لیں، یہ پانی دے دیں ان کو، ٹھیک ہے، تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں کوئی کتاب تو، بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی، الحمدللہ ہمارے یہ اپنا دارالاسلام میں بھی ہیں کئی کتابیں، اب کس کا نام لوں، تو اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں حسن المسلم ایک دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں،
حصن یہ تو قلعہ ہی ہے، اب قلعہ آپ کی پاکٹ میں آ گیا، اور مسلمانوں کا قلعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح 3 بار فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا، یہ پوری دعا، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقرر ہے، فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک۔ یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلے جی۔ اب تویز ہم کھولتے ہیں نا تو بعض جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تویز، تو وہ یہ دعائیں، اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرک تو نہیں لکھا نا، دعائیں دی ہیں۔ اچھا، میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نظر اور جادو اور اسیب کی نشانیاں کیا ہے اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا؟ واہ جی واہ میرے بھائی، یہ تو ابھی تک میرے پاس 15-20 سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے۔ یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے، کوئی سوالات ہوتے ہیں مریض کے، کچھ کی اس کے اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ناخنوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی رنگت کو، پھر اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے، بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کوئی کہے، ہاں کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ جادو، جس پر جادو ہوتا ہے اس کے پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے، وہ معالج جی اس کو، دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، معالج کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ جس جگہ جادو ہوتا ہے، جس گھر میں، جس دکان میں، وہاں محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ احساسات ہیں، تجربے سے پتہ چلتے ہیں، اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا۔ بعض بیچارے پوری زندگی لگا لیتے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا۔ پڑھنی پڑے گی، ہاں تسی پڑھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ سلفی صاحب، میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں، ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے، میں لیٹ کے اذکار وغیرہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں لیکن سب کلیئر آئے۔ اچھا، یہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے یہ چیز۔ ایک تو یہ اسیبی بیماری ہے، یہ والی جو ہے نا، اس کو ہم اسیبی بیماری کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بستر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اسی طرح اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تھو تھو کر کے پھر اس کے بعد پورے جسم پر اپنے کو پھیرنا ہے۔ اس طرح 3 بار کرنا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی 1 بار، بقرہ کی آخری آیات 1 بار۔ یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ ہماری جو بہن ہے وہ صبح یا مغرب کے بعد نیم گرم پانی میں نمک ڈالے، اس میں اپنے پاؤں ڈبو کے 7 بار پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پھر پاؤں پر دم کرے، ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ نظر کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا، اس کی حدیث کہاں مل سکتی ہے؟ اگر حدیث مل جائے تو پورا عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ہاں، یہ مطعم مالک کے اندر موجود ہے، میری اس میں موبائل میں بھی تھی، میں لوگوں کو سینڈ کرتا تھا، وہ کافی میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے ملی نہیں ہے، یا میرا خیال ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ مطعم مالک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ موطا امام مالک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں، جن سے نہ ڈریں۔ سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈراتا ہے۔ جو اس شیطان خبیث سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں، کچھ نہیں آتا نا، اللہ اکبر پڑھیں، اس سے گفتگو نہ کریں۔ گھر میں عموماً ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا، وہ پھر آوازیں لگاتا ہے، وہ گھراہٹتا ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جن سے ڈرنا نہیں ہے،
یقین جانے اللہ اکبر پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تو سوکھے پتوں پر جیسے کوئی چل رہا ہے, تو میں نے گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, تو مجھے بڑا خوف آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اللہ اکبر کہتا تجھے پھر خوف نہ آتا. اللہ بڑا ہے نا. ویسے بھی کسی جگہ اترو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کہیں کسی کے گھر میں مہمان بھی جاؤ تو یہ پڑھ لو, ٹھیک ہے. ایک دعا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی, ان کو خوف کی تکلیف ہو گئی تھی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من حمزات الشیاطین و یحضرون. یہ پڑھو اگر نہیں آتی. سب سے پہلے تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں نا. اب گھر میں جن آ جائے تو ہم گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے پاس مریض چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لاحقین, یعنی کہ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہوتی ہے نا, تو ان کے گھر والے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے. اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی, قرآن پڑھنا شروع کر دو, اذان دینی شروع کر دو اس کے سیدھے کان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے, یہ بھاگتا ہے خوف سے. شرط یہ ہے کہ ڈرو نہیں. جتنا مرضی جن کہے کہ میں فلاں ہوں, فلاں علاقے کا سردار ہوں. ہمارے یہاں تو اتنے بڑے جن نہیں ہیں اتنا, کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے, مزارات نہیں ہیں. پاکستان انڈیا میں تو بھرا پڑا شرک. ایک خبیث کو پکڑتے ہیں, اس کے 10 مزاروں سے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. یہ جنات کی بات کر رہا ہوں. تو کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کسام کہتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ. جاؤ جو کرنا کر کے دکھاؤ. وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے فضل. ڈرو نہیں, قرآن پڑھنا شروع کر دو. پھر کوئی مل جائے, کوئی اچھا مال ہے تو اس سے علاج کروا دو, ورنہ سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں مانگو اور پھر اس کا علاج خود ہی قرآن سے کرو. اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں کہ میرا اس میں بھی ہے جان